مسلمان تو زکوٰۃ تو فرض ہے، اور ایسا عظیم فریضہ ہے کہ ایمان کے چند بنیادی ارکان ہیں، ان میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کی رسالت کے ساتھ ساتھ نماز ہے، اور تیسرا جو بنیادی رکن ہے اسلام کا، جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر ایک ساتھ اس کا تذکرہ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، 10 جگہوں پر۔ اور جو کوئی تفریق کرے گا اس کو، کہ ایک کو مانے گا اور ایک کا انکار کرے گا، کہ نماز کو تو مانتا ہوں کہ یہ اسلام کا رکن ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں، اس کو نہیں مانتا، اور میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں دیتا، تو اس امت کے سب سے بڑے مسلمان اور سب سے بڑے امتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں، کہ نماز کو مانتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور آپ نے لشکر کشی کی، اس کے لیے لشکر تیار کیا، فرمایا اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ یہ حضور کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی دیتے تھے اس کا انکار کریں گے تب بھی لڑتا رہوں گا۔ اسلام کا ایک ایسا بنیادی رکن ہے، جیسے وحدانیت ہے اللہ کی، اللہ کے نبی کی رسالت ہے، اس میں دوسری چیز نماز ہے اور تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ کتنے فیصد مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نماز کتنے فیصد پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کتنے؟ بلکہ اب تو مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ توحید ہوتی کیا ہے، اور شرک کس کا نام ہے، اور پھر مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو فریضہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں؟ اگر وہ کہہ لیں کہ 10% ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کتنے؟ اور پھر ان دینے والوں میں صحیح زکوٰۃ دینے والے کتنے؟ تو پھر نحوست کیوں نہ ہو، پھر بے برکتی کیوں نہ ہو، پھر نحوست اور بے برکتی کیوں نہ ہو؟ اور اس مال کی سب سے بڑی نحوست اور بے برکتی یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایمان محفوظ نہ رہے، دین محفوظ نہ رہے، ہدایت محفوظ نہ رہے، اس سب سے بڑی اس مال کی نحوست ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی مال کے خراب ہونے کی اور کسی مال کے پاکیزہ اور اچھے ہونے کی مجھے پتہ اس وقت لگتا ہے جب یہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے خرچ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال کتنا گندا ہے اور ناپاک ہے، اور یہ مال کتنا پاکیزہ اور اچھا ہے، خرچ کرنے سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ گندا مال اور ناپاک مال اور منحوس مال گندگیوں میں خرچ ہوگا، خرافات میں خرچ ہوگا، گناہوں میں خرچ ہوگا، فضولیات میں، اور جسے کہیں کہ رسم و رواج پہ خرچ ہوگا۔ اور پاکیزہ مال، صاف ستھرا مال، وہ نیکیوں کے فروغ میں، دین اسلام کے تحفظ میں، اسلام کی حفاظت میں، حقوق کی ادائیگی میں، جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں خرچ ہوگا، تو مال سے پتہ لگتا ہے کہ خرچ ہونے والا مال کیسا ہے۔ تو چونکہ آج مال میں بے برکتی بہت ہے، نحوست بہت ہے، تو اس سے تعمیری کام کم ہوتا ہے، تخریبی کام زیادہ ہوتے ہیں، اس سے خیر کم پھیلتی ہے، گندگیاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ اور منحوس کیسے ہے؟ نہ کمانے میں اس بات کی فکر ہے، اور نہ ہی اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی صحیح ادائیگی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی نحوست اور اس کی گندگی، اور جسے کہیں کہ اس کی خرابی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کے اندر بھی زکوٰۃ کی رقم مل گئی، وہ ضرور دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی حلال عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔